السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں پولیس کی حراست میں ہلاک ہونے والے سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی آخری رسومات آج ہیوسٹن میں ادا کی جائیں گی، جہاں ہزاروں لوگوں کے سامنے جارج کا تابوت دیدار کے لیے رکھا جائے گا۔ جارج کی تدفین کل منگل کے روز ہوگی۔ امریکہ کے سابق نائب صدر اور اس سال ہونے والے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کے ایک معاون نے بتایا ہے کہ جو بائیڈن ہیوسٹن جائیں گے اور جارج فلائیڈ کے خاندان سے ملاقات کر کے تعزیت کا اظہار کریں گے۔ وہ جارج کی آخری رسومات کے دوران پیش کرنے کے لیے اپنا ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کرائیں گے۔ جارج کی ہلاکت کے بعد امریکہ کے علاوہ دنیا کے متعدد دیگر ممالک میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز نیشنل گارڈز کے دستوں کو دارالحکومت واشنگٹن سے واپس بلانے کے احکام جاری کر دیے۔ ان دستوں کو واشنگٹن میں مظاہروں کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ امریکہ کے دیگر شہروں سے بھی نیشنل گارڈز کے دستوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں ان لوگوں کو ہدف تنقید بنایا جو پولیس کے محکمے کے لیے بجٹ میں کٹوتی یا اسے مکمل طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مٹ رومنی نے اتوار کے روز واشنگٹن میں ہونے والے مظاہرے میں شرکت کی۔ یہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ریپبلکن پارٹی کے کسی سرکردہ لیڈر کا مظاہروں میں شرکت کرنے کا پہلا واقعہ تھا۔ انہوں نے ٹویٹر پر کئی تصاویر بھی جاری کی جن کا عنوان تھا بلیک لائیوز میٹر، یعنی سیاہ فام لوگوں کی زندگی اہم ہے۔ انہوں نے NBC نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نسل پرستی کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ادھر مظاہرین کی جانب سے پولیس اصلاحات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اتوار کی شب منیاپولس شہر کی کونسل میں محکمہ پولیس کی تعمیر نو کے حق میں کونسلرز کی بڑی تعداد نے ووٹ دیا۔ نیو یارک کے میئر بل ڈے بلازیو نے اتوار کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ سٹی پولیس کے بجٹ میں کٹوتی کریں گے اور وہ فنڈ سماجی خدمات کے شعبے پر لگائیں گے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکی نمائندے زلمے خلیل زاد متوقع طور پر آج یا کل صبح کابل پہنچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے دوحہ میں طالبان قیادت اور اسلام آباد میں پاکستان کی فوج کے سربراہ سے ملاقات کی۔ دوحہ میں مقیم طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بتایا ہے کہ دونوں فریقوں نے قیدیوں کی رہائی اور بین الافغان مذاکرات کے آغاز کے بارے میں بات چیت کی۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ قطر کے وزیر خارجہ کے خصوصی نمائندے ڈاکٹر مطلق القحطانی اور افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے کمانڈر بھی خلیل زاد اور ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں ہونے والے اس مذاکرات میں شامل تھے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے بتایا کہ زلمے خلیل زاد نے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے عید کے موقع پر کی جانے والی فائر بندی اور قیدیوں کی رہائی کے عمل میں تیزی اور بین الافغان مذاکرات سے قبل تشدد میں کمی کی طرف توجہ دلائی۔ پاکستان کی فوج کے تعلقات عامہ کے دفتر نے ایک ٹویٹ پیغام میں بتایا ہے کہ دونوں جانب سے باہمی مفاد، علاقائی سلامتی کی صورتحال، افغان پناہ گزینوں کے معاملے، افغان مفاہمتی عمل اور پاک افغان سرحدی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ افغان طالبان نے ایک مرتبہ پھر عالمی برادری پر واضح کیا ہے کہ بین الافغان امن مذاکرات کا آغاز 5000 قیدیوں کی رہائی سے مشروط ہے۔ طالبان رہنما شیر محمد عباس ستانکزئی نے مزید بتایا کہ ابھی تک بین الافغان امن مذاکرات کے حوالے سے کسی حتمی تاریخ یا جگہ کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ ادھر بھارت اور چین نے لداخ سیکٹر تنازع کے حل کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ہفتے کو دونوں ممالک کی لیفٹیننٹ جنرلز کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کے حوالے سے ذرائع نے بتایا ہے کہ دونوں ممالک نے کشیدگی کم اور تعطل ختم کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ بات چیت چین کی سرحد میں واقع جوسولو مولڈو میں ہوئی۔ عالمی بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا کے کئی ممالک بشمول پاکستان اگلے مالی سال میں ترقی کی شرح میں کمی دیکھیں گے۔
عالمی بینک کے مطابق پاکستان کی معیشت آئندہ مالی سال میں 1% تک سکڑ سکتی ہے۔ معاشی ماہرین اس کی بنیادی وجہ کورونا سے پیدا شدہ عالمی معاشی صورتحال کو قرار دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس مشکل معاشی صورتحال سے نکلنے کے لیے حکومت کے پاس آپشنز کم ہیں، جس کے لیے غیر ضروری اور غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا ہوگا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہی کے لیے ایک ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں سیکریٹری خارجہ سہیل محمود اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی شریک ہوئے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں تعینات پاکستانی سفیر غلام دستگیر خان اور UAE میں پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی ہے، ان کے جائز مطالبات کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ خلیجی ممالک میں پاکستانی بہت بڑی تعداد میں مقیم ہیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے پاکستانیوں کو واپس بھیجوایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ واپسی کے منتظر پاکستانی متحدہ عرب امارات میں ہی ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے اور اب ملک بھر میں مریضوں کی تعداد 1,03,671 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد 2,067 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے عید سے قبل ہفتے اور اتوار کو کاروباری مراکز کھولنے سے متعلق حکم واپس لے لیا ہے اور وفاقی حکومت کو کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے قانون سازی کا حکم دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور اموات کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافے نے نہ صرف حکومت اور ڈاکٹروں بلکہ عام لوگوں کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر سرکاری ہسپتالوں میں اب مزید مریضوں کو رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، لہذا ڈاکٹر اور حکومتی عہدیدار عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کرتے رہتے ہیں۔ صوبے کے زیادہ تر علاقوں بالخصوص دیہی علاقوں میں لوگ ابتدائی دنوں میں ہسپتالوں اور ڈاکٹروں سے رجوع کرنے سے کتراتے ہیں، جو کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور اموات کی وجہ بتایا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کورونا وائرس ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ ترجمان وزارت ریلوے کے مطابق شیخ رشید کو بظاہر کورونا کی کوئی علامات نہیں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کے اہل خانہ نے شاہد خاقان کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے خود کو اپنی رہائش گاہ پر قرنطینہ کر لیا ہے۔ اور پاکستان ٹی وی کی سینئر اداکارہ روبینہ اشرف بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں۔ روبینہ اشرف کراچی کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں، جہاں انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے۔ اداکارہ کے اہل خانہ اور ساتھی فنکاروں نے ان کی صحت کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ 60 سالہ روبینہ اشرف کورونا وائرس کے شبے میں پچھلے کچھ دنوں سے آئسولیشن میں تھیں اور ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 70 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ مجموعی ہلاکتیں 40 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں اتوار کو تقریباً 18,000 نئے مریضوں کی تشخیص ہونے کے بعد کل تعداد 20 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ مجموعی اموات 1,12,000 سے زیادہ ہیں۔ بھارت میں لگ بھگ 11,000 کے قریب افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 2,57,000 سے بڑھ گئی ہے۔ بھارت میں مسلسل 6 روز کے دوران یومیہ 9,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس وبا سے اب تک بھارت میں 7,135 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ حکومت نے پیر سے لاک ڈاؤن کی بیشتر پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ آج سے تمام مذہبی عبادت گاہوں، شاپنگ مالز، ریستوران اور ہوٹلز کھول دیے گئے ہیں۔ دہلی میں متعدد مساجد میں سماجی فاصلے کے ساتھ نماز فجر باجماعت ادا کی گئی۔ تقریباً تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے دروازوں پر آنے والوں کا درجہ حرارت چیک کیا جا رہا ہے اور بغیر ماسک کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں کام کرنے والی امدادی تنظیموں کا خیال ہے کہ جنوبی بنگلہ دیش میں قائم روہنگیا کیمپوں میں اگلے چند ہفتوں میں کورونا وائرس کی وبا مزید پھیل گئی تو موجود اسٹاف اور طبی ساز و سامان کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔
جنوبی بنگلہ دیش میں ہزاروں روہنگیا کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پر بہت سی عالمی امدادی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جن میں طبی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر ان کیمپوں میں کرونا وائرس کا شدید حملہ متوقع ہے، اور ایسی صورت میں نہ صرف کام کرنے والا اسٹاف کم پڑ جائے گا، بلکہ امدادی اور طبی سامان کی قلت ہوگی اور راشننگ کرنا پڑ سکتی ہے۔ یعنی مریضوں میں سے ایسے مریضوں کا انتخاب کرنا پڑے گا جن کو علاج کی اشد ضرورت ہے۔ اس وقت کاکسس بازار میں 30 لاکھ سے زیادہ لوگ مقیم ہیں، جن میں سے تقریباً 8,60,000 روہنگیا انتہائی نامساعد حالات میں مہاجر کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت ان افراد کی ہے جو میانمار سے حکومت کے مظالم سے تنگ آ کر ترک مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت صحت نے پیر کے روز ملک میں کووڈ 19 کے 575 نئے کیسز کی خبر دی ہے، اور ملک میں کرونا مریضوں کی کل تعداد 20,917 ہو گئی ہے۔ وزارت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کی وبا سے 12 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور اموات کی مجموعی تعداد 369 ہو گئی ہے، جبکہ 2,171 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے کرونا وائرس ریسرچ سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 4,03,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 70 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے بدستور دنیا بھر میں سب سے آگے ہے، جبکہ برطانیہ، برازیل اور اٹلی بالترتیب دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ کورونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز بھی سب سے زیادہ امریکہ میں ہیں، جن کی تعداد 20 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ کیسز کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر برازیل، تیسرے نمبر پر روس اور چوتھے نمبر پر برطانیہ ہیں۔ ادھر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے آج پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک میں کرونا وائرس کی وبا ختم ہو گئی ہے۔ نیوزی لینڈ میں باقی پابندیاں بھی ہٹا لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تاہم ملک کی سرحدیں بند رکھی جائیں گی۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد ہونے والے مظاہروں میں شرکت کرنے والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان مظاہروں میں سماجی فاصلہ برقرار نہ رہنے کے بعد تمام شرکاء کورونا وائرس کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ نیو یارک کے گورنر کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں شہر میں 15 نئے ٹیسٹ سینٹر کھول دیے گئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ٹیسٹ ضرور کروائیں اور کوئی خطرہ مول نہ لیں۔ ایسی ہی ہدایات ایٹلانٹا، سین فرانسسکو اور سیئٹل میں بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ نیو یارک میں پابندیاں نرم کیے جانے کے پہلے مرحلے کے دوران آج پیر کے روز سے 4 لاکھ سے زائد افراد اپنے کام پر واپس آ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے افراد 3 ماہ سے بند رہنے والی سب وے ٹرینوں میں سفر کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ تعمیراتی منصوبوں، فیکٹریوں، ہول سیل دکانوں اور کچھ پرچون کی دکانوں پر کام کرنے والی بھی اپنے کام پر واپس آ رہے ہیں۔ تاہم اسٹورز پر خریداری کرنے والے اندر جانے کے بجائے باہر دروازے پر ہی آرڈر دے کر سامان وصول کر سکیں گے۔ البتہ نیو یارک کے ریستوران اس ماہ کے آخر تک بند رہیں گے۔ انٹر پارلیمانی یونین نے خاص طور سے وینزویلا، آئیوری کوسٹ اور ترکی میں اراکین پارلیمنٹ کو جس طرح حراست میں رکھا ہوا ہے اور ان کے خلاف مناسب عدالتی کارروائی نہیں کی جا رہی، اس پر اظہار تشویش کیا گیا ہے۔ یہ جن حالات میں رکھے گئے ہیں ان میں یہ کورونا وائرس میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ انٹر پارلیمانی یونین نے دنیا بھر میں 43 اراکین پارلیمنٹ کو قید میں رکھنے کی مذمت کی ہے۔ یونین کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے مناسب قانونی سہولتیں بھی حاصل نہیں ہیں۔ انٹر پارلیمانی یونین نے خاص طور سے وینزویلا، آئیوری کوسٹ اور ترکی کے اراکین پارلیمنٹ پر توجہ مبذول کی ہے۔ انہیں ایسے جیل خانوں میں رکھا گیا ہے جہاں بہت زیادہ قیدی ہیں، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ اراکین کورونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یونین نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مزید قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا نے کہا ہے کہ یہ پیشکش ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے اتوار کے روز کی ہے۔ امریکی نیوی کے ایک سابق اہلکار مائک وائٹ سن 2018 سے ایران کی حراست میں تھے، جنہیں ایک معاہدے کے تحت گزشتہ جمعرات کو ایران نے رہا کر دیا تھا۔ اس کے بدلے میں امریکہ نے ایک ایرانی نژاد امریکی ڈاکٹر
माजिद ताहरी को ईरान का दौरा करने की इजाज़त दे दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान ताउन का ये शाज़ व नादिर पेश आने वाला वाक़या है। वाइट की रिहाई से 2 रोज़ पहले अमेरिका ने जेल में कैद एक ईरानी प्रोफेसर असगरी को मुल्क छोड़ने की इजाज़त दे दी थी। उन्हें तिजारती रास चुराने पर सज़ा सुनाई गई थी। मूसवी ने कहा कि अगर कैदियों के तबादले का इम्कान बन सके तो हम उन अफराद की वापसी के बदले में जो अमेरिका में कैद हैं तमाम अफराद को रिहा करने के लिए तैयार हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और यूट्यूब पर हमारा ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है जिसे आप बाद में देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।